ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی دہلی میں امت شاہ کے علاوہ دیگر وزراء سے ملاقات، ریاست کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ پولیس کانسٹیبل کے تقررات کا عمل 4 ہفتوں کے اندر شروع کرنے عدالت نے حکومت کو دیا حکم۔ ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب عوام کریں گے، شرمیلا نہیں، کشن ریڈی کا شرمیلا کو جواب۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے لوک سبھا کے انتخابات کی تیاریوں کا آغاز، بنڈی سنجے بی جے پی کسان مورچہ کے نئے صدر مقرر۔ ایم بی ٹی کے سابق صدر ڈاکٹر قائم خان کی برسی، ایم بی ٹی کے قائدین نے مزار پر پھول پیش کرتے ہوئے دعا کا کیا اہتمام۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جج کی جانب سے اپنے حق میں فیصلہ نہ سنانے پر ایک ملزم نے اچھل کر خاتون جج پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ امریکہ کے لاس ویگاس کی عدالت میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ایک شخص پر حملے کے الزام میں جج نے ملزم کو جیل کی سزا سنائی، جس پر وہ برہم ہو گیا اور سب کی آنکھوں کے سامنے اس نے اچانک اچھل کر جج کی کرسی پر کود گیا اور حملہ کر دیا۔ وہاں موجود محافظوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ کورٹ روم کا یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم ہوا میں اچھل کر جج کی کرسی پر کود گیا۔ Don't do this. Hey, where's Mary Kate? Is she okay? Hey. Hey, can you fucking radio somebody? Give me all the heart. Fucking radio somebody. Oh my God. Oh, shame, man. Oh my gosh, dude. This fucking skin's hanging. Oh, come on, buddy. Call 911. دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا میں نماز فجر کے دوران مسجد کے امام سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈونیشیا کے مشرقی علاقے کی مسجد میں نماز فجر کے دوران سجدے میں گئے امام صاحب کافی دیر تک نہ اٹھ سکے تو مؤذن نے نماز مکمل کرائی۔ امام مسجد شیخ نفی سجدے کی حالت میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ نمازیوں کا کہنا ہے کہ مسجد کے امام کی صحت بالکل ٹھیک تھی، نماز پڑھتے وقت اکثر ان پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ نیک اور ہمدرد انسان تھے جو مسجد کا مکمل دھیان اور نمازیوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری، دیگر سینئر عہدیداروں اور وزراء کے ساتھ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعرات کے روز نئی دہلی میں وزیر داخلہ امت شاہ بشمول دیگر مرکزی وزراء سے ملاقاتیں کی اور وزراء سے ریاست کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے ریاست کے لیے مزید IPS عہدیدار الاٹ کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، شہری و ترقیات ہردیپ سنگھ پوری سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے مختلف پروجیکٹس کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر اتم کمار ریڈی نے آج جمعہ کے روز UPSC کے صدر نشین منوج سونی سے ملاقات کی اور چند ایک مسائل پر ان سے تبادلہ خیال کیا۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر اتم کمار ریڈی نے آج مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ سے بھی ملاقات کی۔ دراصل وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کل کانگریس کے چند مرکزی قائدین سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے ان قائدین سے لوک سبھا کے مجوزہ انتخابات میں اپنائی جانے والی حکمت عملی اور آنے والے دنوں میں کانگریس کی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ INS کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے امت شاہ سے ملاقات کے دوران مرکز پر زور دیا کہ وہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد تلنگانہ کی جائیدادوں کو استعمال کرنے پر AP سے 408 کروڑ روپے اکٹھا کرے اور اس رقم کو تلنگانہ کے حوالے کرنے کے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش نے حیدرآباد میں راج بھون، ہائی کورٹ، اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن اور دیگر عمارتیں استعمال کی ہے، اس لیے آندھرا سے رقم وصول کریں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے امت شاہ کو بتایا کہ نئے اضلاع کی تشکیل اور مختلف محکموں کی نگرانی کے لیے تلنگانہ کو اضافی 29 IPS افسران الاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
تلنگانہ بی جے پی صدر و مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم کا فیصلہ کوئی شرمیلا نہیں بلکہ ملک کی عوام کریں گی۔ آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ شرمیلا کا بیان کہ ان کا کانگریس میں شمولیت کا مقصد ان کے والد کے خواب کو راہل گاندھی کو ملک کے وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھنا ہے کو موزیقہ خیز قرار دیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ جمہوریت نے ملک کے سربراہ کا انتخاب عوام کرتی ہے اور ملک کی عوام راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی، اور شرمیلا یا کوئی اور قائد کے ذریعے راہل گاندھی کا وزیر اعظم بننا دن میں خواب دیکھنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ اسی دن ممکن ہوگا جب ملک کی عوام ایسا سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی عوام ہی وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے۔ నిన్నొగాయనంటాడు ముఖ్యమంత్రి గజ దొంగ. ఎవరు గజ దొంగ? ఒక ప్రధానమంత్రిని పట్టుకొని గజ దొంగ మేము ఇప్పుడు అన్నవా? మిమ్మల్ని కూడా ప్రధానమంత్రిని పట్టుకొని గజ దొంగ అంటావా నువ్వు? మీ స్థాయి ఏంటి? గజ దొంగలు ఎవరో తెలియదా? 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ చేసింది మీ సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం కాదా? కామన్వెల్త్ కుంభకోణంలో దోచింది మీ గజ దొంగ మీ ప్రభుత్వం కాదా? బొక్కు కుంభకోణంలో దోచుకున్నది మీ గజ దొంగ ప్రభుత్వం కాదా? 2G ప్రకటనలో దోచుకున్నది మీ గజ దొంగ ప్రభుత్వం కాదా? మీ సోనియా గాంధీ నాయకత్వం కాదా? నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ప్రభుత్వ ధనాన్ని దోచుకున్నది మీ సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి గజ దొంగ పార్టీ కాదా? గజ దొంగల పాలిటి యముడు నరేంద్ర మోడీ గారు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మేము గజ దొంగలం కాదు, గజ దొంగల పాలిటి యముండు నరేంద్ర మోడీ. ఒక్కొక్కరిని ఎవరిని వదలము. تلنگانہ بھر میں عوامی حکمرانی پروگرام کے تحت درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے آدھار کارڈ کو لازمی بنانے پر عوام کی بڑی تعداد آدھار کارڈز کو اپڈیٹ کروانے آدھار سینٹرز پر دیکھی جا رہی ہے۔ عوام نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ناکافی آدھار مراکز کی کمی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی افراد نے کہا کہ اس طرح کی قطاریں روزانہ دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مراکز کے عملے کی جانب سے روزانہ صرف 100 آدھار کارڈ ہی اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بقیہ افراد جو قطار میں ٹھہر رہے ہیں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض خواتین نے کہا کہ وہ گھر کا کام کاج چھوڑ کر صبح سے ہی قطار میں ٹھہرنے پر مجبور ہے۔ عوام نے حکومت سے مؤثر انتظامات کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کانسٹیبل کے تقررات میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دی ہے۔ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے جمعرات کو سنگل بینچ کی طرف سے امیدواروں کو 4 نشانات شامل کرنے کے احکامات کو مسترد کر دیا، اور ڈویژن بینچ نے حکم دیا کہ تقررات کا عمل 4 ہفتوں میں مکمل کیا جائے، جس سے 15,640 کانسٹیبلز کی جدادوں کو پورکی راہ ہموار ہوگی۔ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے تلنگانہ میں کانسٹیبلز کے لیے 16,604 جدادوں پر بھرتی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں سول ARO وغیرہ شامل ہے، اور اہلیت کے امتحان کا انعقاد کیا ہے، جس میں 15,640 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا۔ پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ نے 30 اپریل 2023 کو کانسٹیبل کے فائنل تحریری امتحانات کا انعقاد کیا اور 4 اکتوبر کو نتائج جاری کیے۔ تاہم کئی امیدوار ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے اور کہا کہ تحریری امتحان میں 4 سوالات غلط دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے 4 نشانات دینے کی درخواست کی۔ اس پر سماعت کرنے والے سنگل جج نے تقررات پر روک لگا دی۔ 4 نمبروں کو شامل کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی وجہ سے ملازمتوں کے لیے منتخب امیدواروں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کو ڈویژن بینچ سے رجوع کیا۔ آج ڈویژن بینچ عدالت نے تقررات کی اجازت دے دی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے سابق صدر ڈاکٹر قائم خان کی برسی کے موقع پر آج انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بعد نماز ظہر دفتر مجلس بچاؤ تحریک چنچل گڑا پر قرأت کلام پاک اور قصیدہ برد شریف کا اہتمام کیا گیا۔ بعد نماز عصر مزار ڈاکٹر قائم خان بمقام چنچل گڑا پر فاتحہ خوانی و چادر گل پیش کی گئی۔ اس موقع پر مجلس بچاؤ تحریک کے صدر مجید اللہ خان فرد خان اور مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد کے علاوہ دیگر کی کثیر تعداد موجود تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرحوم ڈاکٹر قائم خان صاحب کی 8ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ یہاں قبرستان میں جو ہے چادر گل پیش کیا گیا اور امان اللہ خان صاحب کے بھی مزار پر جو ہے چادر گل پیش کی گئی۔ تقریباً 8 سال کا عرصہ ہو چکا مرحوم
डॉक्टर ख़ाइम खान साहब साबिक़ा सदर मजलिस बचाओ तहरीक की हैसियत से उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी है यकीनन नाकाबिल फ़रामोश हैं। हम तमाम तहरीक के ज़िम्मेदारान और जितने भी कारकुन हैं और सभी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके ख़बर को नूर से भर दे, अल्लाह ताला जो है परवरदिगार उनके खिदमात को कबूल करे और मजलिस बचाओ तहरीक को काफ़ी मजबूत किया था उन्होंने। और अवामी राब्ता रखते हुए जो है आपने जो है हमेशा जो है ना मुतहरिक रहे डॉक्टर ख़ाइम खान साहब, और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर ख़ाइम खान साहब के जो जद्दोजहद जान नक्शानी थी हम पे तमाम तहरीक के ज़िम्मेदारान और कारकुनान जो है इंशाअल्लाह ताला अमल पर रहते हुए इंशाअल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक के खिदमत अंजाम देते रहेंगे मिल्लत इस्लामिया के लिए। तो एक बार फिर मैं और फिर आज ग्रीन लाइन होटल्स के पास एक जो है ताज़ियती जलसा रखा गया है। मैं तमाम जो है कारकुनान ज़िम्मेदारान तहरीक और मिल्लत इस्लामिया से बिलखुसूस नौजवानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आज इस जलसे में शिरकत फरमाकर इसको कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा जलसा मुकर्रर किया गया है। तहरीक के कायदीन के अलावा दीगर दानिशवरान मिल्लत इस्लामिया भी इस जलसे को ख़िताब करेंगे। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ तमाम भाइयों से कि वो आप इस जलसे में शिरकत फरमाकर इसको कामयाब बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मरहूम डॉक्टर ख़ाइम खान साहब साबिक़ा मजलिस बचाओ तहरीक जिसकी 8वीं बरसी है आज हम तमाम तहरीक के कारकुनान ये महसूस कर रहे हैं कि 8 साल के बाद में भी डॉक्टर ख़ाइम खान साहब हमारे बीच में मौजूद है। क्योंकि डॉक्टर ख़ाइम खान साहब की ख़ासियत ये थी कि जितने भी ख़ासकर जो तहरीक के कारकुन थे और तहरीक के चाहने वाले थे उनको जो इज़्ज़त देती थी, जो क़ाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमान खां के बाद में उन्होंने एक तहरीक को लेके चला काफ़ी अरसे तक, और बेवक्त मौत हम तहरीक के कारकुनों के लिए जो है एक बहुत बड़ा सदमा रही। 8 साल हो गया है लेकिन हम आज तक डॉक्टर ख़ाइम खान साहब को नहीं भूल सके, और ख़ासकर जहाँ तक मेरी बात है, एक मेरे बड़े भाई की हैसियत से वो मेरे साथ बर्ताव करते थे। जब मैं तहरीक में शामिल हुआ था तो बहैसियत कन्वीनियर जो है वो मेरा जो कार्ड था उसके ऊपर साइन करे थे। तो बहरहाल एक पुरानी यादें हैं डॉक्टर ख़ाइम खान साहब के साथ में हमारी, और बहुत सारे निजी भी मसले रहे। डॉक्टर ख़ाइम खान साहब जो है मदद करते रहे हमेशा से। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआ करें, और मेरी ये दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ख़बर को नूर से भर दे और उनके जो औलाद है उनको जो है नेक तौफ़ीक़ अता करे और ख़िदमत खल्क़ की जो है जज्बे को उनको आगे करने की तौफ़ीक़ अता करे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। तमाम सियासी जमातों ने लोकसभा के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उन्वान से एक और पैदल यात्रा का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हम किसी से कम नहीं वाले नज़रिए को इख्तियार करते नज़र आ रही है। पार्टी कायदीन को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर बंडी संजय कुमार को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हालिया अरसे में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने पार्टी के अरकान आमिला से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले लाहे अमल पर गौर किया गया। बीजेपी के मुख्तलिफ मोर्चों की क़ियादत नए कायदीन के हवाले की गई। इन कायदीन को फ़ौरी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने की हिदायत दी गई। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की ताकत बढ़ाने के लिए रहनुमाई किए जाने का इम्कान है। पार्टी की तैयारी के इसी सिलसिले के तहत बंडी संजय को किसान मोर्चा का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। बीजेपी के इस अहम शोबे की जिम्मेदारी बंडी संजय को दी गई है। पार्टी ज़राए का मानना है कि तेलंगाना में बीजेपी की मकबूलियत में इजाफे के लिए बंडी संजय की कोशिशें हैं। इन्हें ऑल इंडिया बीजेपी किसान सेल का सदर बनाया गया। पार्टी के तेलंगाना के साबिक़ इंचार्ज सुनील को युवा मोर्चा का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। मौजूदा इंचार्ज तरुण चक को SC मोर्चा, राधा मोहन दास अग्रवाल को ST मोर्चा, विनोद तावड़े को OBC मोर्चा और कुमार गौतम को अक़लियती मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पेद्दापल्ली ज़िला कलेक्टर मुज़म्मिल खान ने कहा कि अवामी एतमाद को बरकरार रखने के लिए बग़ैर किसी गलती के प्रजा पालना दरख्वास्तों का ऑनलाइन इंदराज किया जाए।
آج جمعہ کے روز پرجا پالنا درخواستوں کی آن لائن ڈیٹا انٹری کے تحت مربوط ضلع کلکٹریٹ کے میٹنگ ہال میں ڈاٹا انٹری آپریٹرز کے لیے منعقدہ تربیتی پروگرام میں ضلع کلکٹر مزمل خان نے شرکت کی۔ اس تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرجا پالنا پروگرام کے ذریعے موصول ہونے والی درخواستوں کو آن لائن میں درج کرنے کے لیے حکومت نے خصوصی پورٹل تیار کیا ہے۔ منڈل واری سطح پر موصولہ شدہ درخواستوں کو پرجا پالنا ویب سائٹ میں آن لائن درج کرنے کی ضلع کلکٹر نے ڈاٹا انٹری آپریٹرز کو ہدایت دی۔ اس تربیتی اجلاس میں مجالس مقامی ایڈیشنل کلکٹر جے ارونا اور دیگر متعلقہ عہدیداران نے شرکت کی۔ بھینسہ بلدیہ نائب صدر نشین محمد جابر احمد ضلعی صدر مجلس نے اعلیٰ عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے شہر کی عوام بالخصوص خواتین کی سہولت کے لیے بھینسہ کے وارڈ نمبر 5 اویسی نگر علاقے میں واقع MBBS اردو میڈیم اسکول میں آدھار سینٹر کی منظوری عمل میں لائی، جس کا افتتاح مجلس پارٹی رکن بلدیہ محمد عامر احمد یوتھ صدر نے انجام دیا۔ اس موقع پر مجلس پارٹی کے کارکنان سید اعظم، شاہ رخ قریشی، محمد صدام و دیگر موجود تھے۔ رکن بلدیہ محمد عامر احمد نے شہر کی عوام سے مذکورہ آدھار سروس سینٹر سے استفادہ کی اپیل کی ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی دہلی میں امت شاہ کے علاوہ دیگر وزراء سے ملاقات، ریاست کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ پولیس کانسٹیبل کے تقررات کا عمل 4 ہفتوں کے اندر شروع کرنے عدالت نے حکومت کو دیا حکم۔ ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب عوام کریں گے، شرمیلا نہیں، کشن ریڈی کا شرمیلا کو جواب۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے لوک سبھا کے انتخابات کی تیاریوں کا آغاز، بنڈی سنجے BJP کسان مورچہ کے نئے صدر مقرر۔ MBT کے سابق صدر ڈاکٹر قائم خان کی برسی، MBT کے قائدین نے مزار پر پھول پیش کرتے ہوئے دعا کا کیا اہتمام۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے چینل کو YouTube پر سبسکرائب، Facebook پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827۔ ایک ہی سراج ڈیولپرز کی شاندار پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے کچھ ہی دوری پر فارم لینڈ پلاٹس صرف 5 اور 7 لاکھ روپے میں 100 گز EMI کی فیسلٹی کے ساتھ، آرام گڑھ سے 35 کلومیٹر اور شمشاباد ایئرپورٹ سے 22 کلومیٹر کی دوری پر، جدید طرز زندگی کی تمام سہولتوں کے ساتھ ایک مکمل شہر، گیٹڈ کمیونٹی، BT روڈ، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، چلڈرن پلے ایریا، ایونیو پلانٹیشن، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، 100% واستو، 100% سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ 100، 200، 300، 400 اور 500 گز کے پلاٹس موجود ہیں۔ MNC کمپنیز جیسے ناٹکو فارما، LV پرساد آئی انسٹیٹیوٹ، TNG، جانسن اینڈ جانسن، وپرو اور Amazon کے قریب بکنگ جاری ہے۔ ہم سے رابطہ کریں۔ AK سراج ڈیولپرز، آپ کے گھروں کا شہر، پلر نمبر 259، بیک سائڈ SY فنکشن ہال، تاج کمپلیکس، 2nd فلور، عطا پور، RR ڈسٹرکٹ۔